اشرف نے سلمان کی شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی اور پھر بہو پر گندی نظر رکھنے لگا، جس کی وجہ سے اس نے سلمان کو دبئی بھیج دیا اور بہو کو گناہ کی دعوت دینے لگا۔ تو بہو نے اشرف کے چہرے پر تھوک دیا تو غصے میں آ کر اشرف نے بہو کی ٹانگیں توڑ دیں اور بیٹے کو بتایا کہ رات کو لڑکے ہمارے گھر بلاتی تھی اور ایک دن وہی اس کی ٹانگیں توڑ کر چلے گئے۔ سلمان نے غصے میں آ کر اسے طلاق بھیج دی اور سسر نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ 2 سال بعد اشرف نے سلمان کو دوسری شادی کے لیے بلایا تو ایئرپورٹ بیٹے کو لینے گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سلمان کے ساتھ ایک معذور۔ سلمان اپنے دوست کی کزن کی شادی پر گیا تھا۔ اس کے دوست نے سلمان کو اپنی خالہ زاد بہن کی شادی پر بلایا تھا جو کہ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ سلمان 30 سالہ نوجوان تھا، شریف تھا۔ شادی کیا تھی، بس سادگی سے نکاح ہی تھا۔ زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں گیا تھا، سین میں ہی شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دور پرے کے رشتہ دار اور محلے دار وہاں موجود تھے۔ سلمان کی نوید سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ نوید نے اسے شادی پر بلایا تھا، کہنے لگا کہ میری یتیم کزن ہے۔ نوید شادی شدہ بال بچے دار تھا، حال ہی میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اپنی یتیم کزن کا رشتہ اسی نے طے کیا تھا۔ خود بھی غریب تھا، اس لیے جہیز دینے سے قاصر تھا، اس لیے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ صرف 4 جوڑوں میں ہی اپنی بہن کو رخصت کر سکتا ہوں۔ لیکن جب بارات آئی تو لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ تم لوگوں نے ہم سے یہ بات چھپائی کہ یہ نوید کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ خالہ زاد ہے۔ نوید کہنے لگا کہ میں نے ہمیشہ اسے بہن سمجھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پھر بھی ہمیں اس بات سے انجان رکھا گیا ہے۔ نوید کہنے لگا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم اس لڑکی کی شادی اسی وقت لیں گے جب آپ لوگ ہمیں جہیز میں 5 لاکھ کی رقم دو۔ یہ سن کر نوید پریشان ہو گیا کیونکہ نکاح خواہ بھی موجود تھا۔ نکاح سے پہلے ہی اس کی ساس 5 لاکھ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا اور یہ کون سا وقت ہے ایسی باتوں کا۔ اگر آپ کی ایسی ہی کوئی ڈیمانڈ تھی تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی تم نے بھی تو پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لڑکی تو آپ کو پسند آ گئی تھی نا۔ وہ کہنے لگی بس 5 لاکھ دو گے تو ہم شادی کریں گے ورنہ ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ نوید ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، خدا را اس طرح سے میری بہن کو ذلیل کر کے مت جاؤ، اس سے کون شادی کرے گا اور اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا۔ میں تو خود چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں اور جو بھی کماتا ہوں مہینے میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ عورت نہ مانی اور بارات لے کر جانے لگی تو نوید ان کے پیروں کو پکڑ کر التجا کرنے لگا۔ سلمان نے جب یہ سب دیکھا تو نوید سے کہنے لگا کہ تم ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ اپنی بہن کی شادی مت کرو، یہ لوگ تم سے ہمیشہ پیسے مانگتے رہیں گے اور جو تم پورے نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی ماں نے جب یہ سنا تو سلمان سے کہنے لگی ہم گھٹیا ہیں اور تم بڑے اعلیٰ ظرف ہو تو تم کیوں نہیں شادی کر لیتے اس یتیم سے، وہ بھی بنا جہیز کے۔ سلمان کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس لڑکی سے نکاح کر کے دکھاتا ہوں اور وہ بھی بنا جہیز کے۔ نوید یہ بات سن کر سلمان کو دیکھنے لگا۔ ساری بارات واپس جا چکی تھی۔ سلمان نے کہا کہ تم اپنی کزن کا نکاح مجھ سے کر دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا اور تمہاری عزت بھی رہ جائے گی۔ نوید تو خوشی کے مارے اسے گلے لگانے لگا، کہنے لگا کہ خدا تمہیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا، تم نے ہماری عزت رکھ لی۔ نوید نے اپنی کزن نورین کا نکاح سلمان کے ساتھ پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد سلمان اسے جب اپنے گھر لے جانے لگا تو نورین بہت رو رہی تھی۔ سلمان نے اسے دلاسا دیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ اسی بات کو لے کر سلمان بھی بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے والد ہر بات سے انجان تھے اور تھے بھی سخت مزاج۔ اپنے دوست کی بیٹی سے سلمان کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ ان کے دوست کی بیٹی آئے کیونکہ وہ بہت امیر تھی اور پھر بہت سارا جہیز لانے والی تھی۔ سلمان کو اپنے والد کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ اسے نورین سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس بات کو بڑی آسانی سے نہیں مانے گا۔ جیسے ہی اس نے بیرونی دروازے پر دستک دی، دروازہ اشرف نے کھولا تھا۔ سامنے سلمان کے ساتھ ایک لڑکی کو سرخ لباس میں گھونگھٹ میں دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے تو اشرف حیرت سے سلمان کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کون لڑکی ہے؟ سلمان کہنے لگا بابا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں اندر تو آنے دیں۔ اشرف کہنے لگا تم اندر آ سکتے ہو یہ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے؟
اس لڑکی کا سرخ لباس، ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی اور اس کا حلیہ دیکھ کر اشرف ٹھٹک گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اشرف انتہائی غصے میں تھا۔ سلمان کہنے لگا کہ اس لڑکی کی بارات واپس چلی گئی تھی۔ وہ لوگ جہیز مانگ رہے تھے اور اس کے بھائی کے پاس جہیز دینے کے پیسے نہیں تھے، اور اس کا بھائی میرا دوست ہے۔ وہ بہت رو رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کرے گا، اس لیے بابا میں نے اس لڑکی کی عزت رکھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زوردار تھپڑ اشرف نے سلمان کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا کہ تم اس 2 ٹکے کی غریب لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا سمجھا تھا تم نے؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، تمہارا رشتہ پکا کر چکا تھا، اور تم بھی اس بات سے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ پھر کس سے پوچھ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دے کر نکالو گھر سے باہر۔ وہ کہنے لگا بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کیسے اسے طلاق دے سکتا ہوں؟ اس بیچاری کی کیا غلطی ہے؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ غلطی میں نے کی ہے، آپ جو چاہے سزا دیں، مجھے مار لیں، خدا کے لیے ہمیں قبول کر لیں، میں خود آپ کے دوست سے معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ اشرف بے تحاشا غصے میں تھا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو گھر سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں غصے سے چلا گیا۔ نورین تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ سسر تو غصے کا بہت تیز ہے، پتہ نہیں اسے قبول بھی کرے گا کہ نہیں۔ سلمان نے ہاتھ پکڑ کر نرمین کو گھر میں داخل کیا، گھر کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وقتی طور پر غصہ کرے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ نورین کو اس نے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی نرمین کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور کم عمر لڑکی تھی، یہی کوئی 17-18 سال کی۔ سلمان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ اسے تو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ ایک سانولی رنگت کا نوجوان تھا۔ بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کی معصومیت کو دیکھ کر اس پر دل فدا ہونے لگا تھا۔ سلمان نورین کو پا کر بے حد خوش تھا، اور نورین اسے پا کر، کیونکہ سلمان نے اس کی عزت رکھی تھی اور بہت اچھا انسان تھا۔ صبح جب وہ سادہ لباس میں ڈرتے ڈرتے سلمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، تب اشرف غصے سے لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جب لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی کم عمر اور اتنی حسین ہوگی۔ کچھ پل تو وہ اخبار پڑھنا ہی بھول گیا تھا۔ سلمان نورین کا ہاتھ پکڑے اپنے بابا کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بابا آپ ہمیں معاف کر دیں، اور یہ بہت اچھے سے آپ کی خدمت کرے گی، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ اشرف نورین کے حسن کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا تھا، اندر ہی اندر اس کے حسن کو سراہنے لگا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں صرف اسی شرط پر قبول کروں گا کہ یہ میری ہر بات مانے گی، میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، ورنہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ سلمان کہنے لگا کہ میری بیوی آپ کی کسی بھی بات پر اختلاف نہیں کرے گی، آپ کی بہت خدمت کرے گی۔ اشرف کہنے لگا ٹھیک ہے، اسے کہو کہ کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ بنائے، بلکہ سب کے لیے بنائے۔ نورین جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہ جان چکی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے پراٹھے بنائے، آملیٹ بنایا، چائے بنائی اور باہر لاؤنج میں رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر سجا دی۔ اشرف نے جب ناشتہ کیا تو بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، کھانا بھی بہت اچھا بنانا جانتی تھی۔ کہنے لگا کہ بہو تو بہت اچھی لائی ہو، خوبصورت بھی ہے اور کھانا بھی اچھا بناتی ہے۔ سسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر نورین خوش ہو گئی تھی کہ چلو انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سسر اس پر بری نظر رکھنے لگا ہے۔ سلمان بھی خوش ہو گیا تھا۔ سلمان ایک بہت بڑی فرم میں نوکری کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا اور اس کے بعد اشرف کی نازیبہ حرکتیں شروع ہو جاتیں۔ شادی کے چند دن ہی نورین نے اچھے گزارے تھے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اشرف کچن میں آ گیا۔ اسے کام کرتا دیکھ کر کہنے لگا بہو اتنی گرمی ہے اور تم نے دوپٹہ پہن رکھا ہے، ایسے تو تم کو گرمی اور لگے گی اور بھی زیادہ گیلی ہو جاؤ گی، اور یہاں کون ہے جو تمہیں دیکھے گا، چلو شاباش دوپٹہ اتار کر کام کرو۔ یہ سن کر نورین کچھ دس بضب کا شکار ہوئی تھی۔ نورین کہنے لگی نہیں ابا جی، میں کام کر لوں گی، مجھے بنا دوپٹے کے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے اچھی طرح سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا پکا رہی ہو؟ تو کہنے لگی سلمان مجھے پلاؤ کا کہہ کر گئے ہیں،
اگر آپ نے کچھ اور کھانا ہے تو میں وہ بنا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کھانا بنانے کے بعد تم میرے کمرے میں آ جانا، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں پورا دن، دل نہیں لگتا، اچھا ہے کہ تم آ گئی ہو، تم سے باتیں کر لیا کروں گا۔ نورین سسر کی بات سن کر مسکرانے لگی، وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ میرا باپ ہے اور مجھے بیٹی سمجھ رہا ہے۔ اس نے کھانا بنایا اور اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ اس وقت اشرف اخبار پڑھ رہا تھا اور نورین کو دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف رکھ دی، کرسی پر بیٹھ گئی، کہنے لگی، جی ابا جی، آپ نے کیا باتیں کرنی ہیں، کیونکہ مجھے تو زیادہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اشرف کہنے لگا، پہلے تو مجھے شادی پر بہت اعتراض تھا، میں سوچ چکا تھا کہ تمہیں قبول نہیں کروں گا، لیکن تمہاری خوبصورتی نے تو میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ نورین نے سسر کی یہ بات سنی تو حیران ہوئی تھی، سسر کی جانب دیکھا تو سسر کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اشرف کہنے لگا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ابا مجھے گھر کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی، اشرف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ نورین ہاتھ چھڑانے لگی، اس کے سسر نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا، کہنے لگا، چھوڑو گھر کے کاموں کو، گھر کے کاموں کے لیے میں تمہیں ملازمہ رکھ دوں گا، بس تم مجھے راضی رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا اس لیے ہے تاکہ تم مجھے خوش رکھو۔ یہ سن کر نورین بے حد پریشان ہوئی تھی، سسر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بڑی مشکل سے نورین نے اپنا ہاتھ اپنے سسر کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور فوراً سے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا سسر اسے اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ نوید نے بڑی مشکل سے اپنی بہن کی شادی کی تھی، کیونکہ نوید کی بیوی نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ جب سے اس کی خالہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیوی نوید کو لے کر اس پر شک کرتی تھی، کہتی تھی کہ تم اس لڑکی کی شادی کرو ورنہ یہ کوئی نہ کوئی گل تمہارے ساتھ کھلائے گی۔ حالانکہ نوید ہمیشہ اسے چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا، اپنی بیوی سے اسی بات پر جھگڑتا تھا کہ تمہاری چھوٹی ذہنیت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ کہنے لگی کہ اس کی شادی کرو ورنہ میں اس لڑکی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گا، اسی لیے نوید نے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ نوید کی بیوی کہہ چکی تھی کہ شادی کے بعد نہ تو یہ ہمارے گھر آئے گی اور نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ رکھے گی، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ بارات واپس چلی گئی اور سلمان نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اب اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جسے میں اپنا باپ سمجھتی رہی، اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سلمان سے یہ سب کہے گی تو وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، نہ ہی اپنے باپ پر اس طرح کا گھٹیا الزام برداشت کرے گا۔ ہو سکتا ہے سلمان مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن دوسرا راستہ گناہ کا تھا، جو برا تھا، جو نورین مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اے اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ رات کو جب سلمان آیا، اس سے کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تھی، اس نے سلمان سے کوئی بات نہیں کی۔ کھانے پر اشرف کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری بیوی میرا خیال رکھے گی، یہ تو ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے، گھر کا کام جلدی جلدی کر کے اپنا کمرہ بند کر کے دوبارہ مجھے پوچھتی بھی نہیں ہے۔ آج تو اس نے مجھے دوپہر کو کھانا تک نہیں دیا، نہ ہی شام کی چائے دی۔ یہ سن کر سلمان نورین کو غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تم نے ابا کو چائے کیوں نہیں دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اگر سچ کہتی تو یقیناً وہ کبھی بھی اپنے باپ پر شک نہیں کرتا، اسی کو برا بھلا کہتا، یہ تو ایک فطری سی بات تھی، اور ہمارے معاشرے میں کبھی بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے سر میں شدید درد تھا، میں کمرے میں آ کر تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی کہ آرام کر کے اٹھ کر ابا جی کو کھانا اور چائے دوں گی، لیکن پتہ نہیں میرے سر میں اتنا درد تھا کہ میں سو گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ اس دن تو نورین کا بہانہ چل گیا، لیکن وہ روز روز ایسے بہانے نہیں بنا سکتی تھی۔ ایک بار اشرف نے پھر سے اسے کمرے میں بلایا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، لیکن اس بار اشرف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کہنے لگا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تم مجھے خوش نہیں رکھو گی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد کرو گی، تمہارے پاس یہاں رہنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے راضی رکھو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی ہوں، سسر بھی باپ جیسا ہوتا ہے، بلکہ باپ ہی ہوتا ہے، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے۔
وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں اپنی بہو سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے بہت اونچے خواب دیکھے تھے۔ تم جیسی لڑکی کو میں کیوں اپنی بہو کا درجہ دینے لگا؟ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نورین کہنے لگی کہ میں گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اور الزام آپ پر آئے گا۔ یہ سن کر اشرف کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ گھر میں اس کے اور اشرف کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ چند روز بعد ہی اشرف نے دبئی میں اپنے ایک دوست سے فون پر بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ سلمان کی نوکری تم اپنے دبئی ان کمپنی میں لگوا دو۔ اشرف کے دوست نے سلمان کی نوکری دبئی میں لگوا دی، اور چند روز بعد ہی اشرف نے سلمان سے کہا کہ تمہاری نوکری میں نے دبئی میں لگوائی ہے اور وہاں تم زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا ابا مجھے وہاں جانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، آپ مجھ سے پوچھ کر میری نوکری لگواتے، میں یہاں بھی اچھے خاصے پیسے کما رہا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کہنے لگا آج نہیں ہے، کل کو جب بچے ہوں گے تب تو کمی ہوگی، بہتر ہے کہ تم ابھی سے دبئی میں جا کر کماؤ تاکہ کل تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اشرف کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا، لیکن بہرحال نورین یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ جس دن سلمان نے جانا تھا وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم بے فکر رہو، میں جیسے ہی وہاں پر سیٹ ہو جاؤں گا تو تمہیں بھی بلا لوں گا اور ابا کو بھی۔ سلمان کے جانے کے بعد تو جیسے اشرف کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم کیا کر سکتی ہو، میں نے سلمان کو باہر بھیج دیا ہے اور تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ پر الزام لگایا اور پھر میں کہوں گا کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گناہ کرتی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا اس لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ سن کر نورین رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی اشرف نے غلط ارادے سے اس کا دوپٹہ اتارنا چاہا تو اس نے اشرف کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر اشرف کو اتنا غصہ آیا کہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کمرے میں رکھی کرسی اٹھائی اور زور سے نورین کے پیروں میں پھینک دی۔ نورین وہیں پر گر کر رونے لگی۔ اس نے اسی کرسی کو اٹھا کر نورین کے دونوں ٹانگوں پر مارنا شروع کر دیا۔ نورین کمزور سی لڑکی تھی، اس کی ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اسے گھسیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کمینی ذات کی لڑکی، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ پر تھوکو۔ رات کے وقت اس نے نورین کو گھر سے نکال دیا تھا۔ نورین روئے جا رہی تھی، لیکن جب صبح اٹھ کر اشرف نے دروازہ کھولا تو نورین دروازے کے پاس نہ تھی۔ اس نے کہا کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اس نے سلمان کو فون کر کے یہی کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سلمان کو غصہ آیا۔ 1 سال اس بات کو گزر گیا تھا جب اشرف نے کہا کہ میرے دوست کی بیٹی کی شادی ابھی بھی کہیں نہیں ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اسی سے شادی کر لو، تم دبئی سے واپس لوٹ آؤ۔ یہ سن کر سلمان نے اپنے باپ کی بات مان لی، لیکن جیسے ہی اشرف ایئرپورٹ پر اسے لینے گیا تو سلمان اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی معذور بیوی بھی تھی۔ نورین کو سلمان کے ساتھ دیکھ کر اشرف کا رنگ اڑا تھا۔ سلمان کا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ ساری سچائی جان چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو بڑے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ اصل میں نورین جب ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر سڑک تک پہنچی تو وہیں پر فقیروں کا ایک گروہ گزر رہا تھا، اور وہ فقیر کا مالک انہیں گاڑی میں بٹھا کر دوسرے ملکوں میں بھیج رہے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ بھیک مانگیں اور پیسہ کما کر انہیں دیں۔ جب نورین کو یوں اپنا آپ کو گھسیٹتے دیکھا تو سمجھے کہ وہ کوئی فقیر ہے، اس لیے اسے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ نورین رونے لگ گئی، لیکن ان فقیروں کے مالک نے اسے دبئی بھیج دیا اور کہنے لگا کہ یہاں بھی بھیک مانگو۔ نورین وہاں پر مجبوری میں بھیک مانگنے لگی۔ وہیں اسے سلمان نظر آیا۔ سلمان نے جب نورین کو وہاں دیکھا تو بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کے باپ نے تو کچھ اور کہانی سنائی تھی۔ جب اس نے نورین سے حقیقت جان لی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر نورین کا بہت علاج کروایا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی جڑ چکی تھی، لیکن ابھی اس کی ٹانگوں پر پلسٹر تھا، اس لیے جب واپس لے کر آیا تھا تو وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بہت جلد اس کی ٹانگوں کا پلسٹر اتر جائے گا اور وہ چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ اشرف نے جب یہ سب دیکھا تو اپنی ہی نظر میں گر کر رہ گیا تھا۔ سلمان کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھ سکتا ہوں، آپ میرے باپ ہیں اس لیے آپ کا خرچہ میں ضرور اٹھاؤں گا اور آپ کے کیے کی سزا اللہ آپ کو دے گا۔
میں نہیں، لیکن میری بیوی میرے ساتھ الگ گھر میں رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ سلمان نورین کے ساتھ رہنے لگا۔ اشرف بیمار رہنے لگا۔ رو رو کر کبھی اپنے بیٹے سے معافی مانگتا تو کبھی بہو سے۔ لیکن آپ بتائیں، کیا ایسی غلطی کی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟